السلام علیکم، ویلکم ٹو انٹرنیشنل افیئرز ود انمول۔ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ اور امریکہ کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے کیا خطرہ ہے؟ اور کیا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ اور کیا امریکہ جو ہے وہ ایران کا مقابلہ کر سکے گا؟ اور کیا ایران جو ہے وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے گا؟ اور اس سب سچویشن کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ تو ویسے تو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس نے آتے ساتھ ہی اپنی جو ہے دوبارہ دور حکومت میں جو ہے وہ دنیا بھر میں جنگیں ختم کروائی ہیں، لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہے۔ لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے، بلکہ پوری دنیا میں افراتفری ہی پھیلی گئی ہے۔ تو اب بات کریں تو دنیا میں جو انٹرنیشنل بیسڈ آرڈر تھا، رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی بھی جو پاورفل اسٹیٹس ہیں، کوئی بھی طاقتیں ہیں یا کوئی بھی ایکٹرز ہیں، وہ رائٹ از رائٹ کے تحت کسی بھی ملک پر جو ہے کبھی بھی حملہ کر دیتی ہیں، رجیم چینج کر دیتی ہیں، اپنے اسٹریٹجک، پولیٹیکل اور اکنامک گینز کے لیے وہاں پر جو ہے رجیم چینج کرتی ہیں، وہاں کی حکومتوں کو گراتی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کے ریسورسز پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ اب حال ہی میں یہ ہوا ہے کہ ایران میں دسمبر 2025 میں جو ہے ملک بھر میں جو ہے مظاہرے ہوتے ہیں۔ 1979 کے جو ایرانین ریولوشن تھا، اس کے بعد یہ ایران کی ہسٹری کے سب سے بڑے مظاہرے ہیں۔ لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ایرانی رجیم کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اس مظاہروں کے پیچھے جو ہے وہ بیرونی قوتیں، لیکن یہ بات سچ بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عالمی پابندیوں کے بعد جو ہے ایران کی جو اکانومی ہے وہ اس کا بہت شدید برا حال ہے۔ ایران کی اکانومی جس سے جو ہے مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، لوگوں کی قوت خرید میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ لیکن ایرانی رجیم نے جو ہے ان پر جو اٹیک کیا، وہاں پہ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کا بالکل مکمل جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اور زیادہ وہاں پر جو ہے فیک نیوز، پروپیگنڈا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بیرونی قوتوں نے فائدہ اٹھایا، اور امریکہ کے لیے بھی ایک بہت سوٹیبل سچویشن تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایران پر یہ کہا کہ اس کو تھریٹ دیا، کہ دھمکی دی کہ آپ جو ہے اپنے عوام پر جو ہے کریک ڈاؤن نہ کریں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ پر جو ہے وہ ملٹری ایکشن ہوگا، ملٹری انٹرونشن ہوگی، آپ کے جو ہے رجیم چینج کیا جائے گا۔ خیر، ایران نے تو اپنے جو ہے مظاہروں پر کنٹرول کر لیا، جس میں ایرانی حکومت کے مطابق 3000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے، لیکن انٹرنیشنل اداروں کے مطابق 20,000 کے قریب لوگ جو ہے مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب بات کی جائے تو ایران جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے امریکہ جو ہے اس کو دھمکی نہیں دے سکتا۔ جو یورینیم انریچمنٹ ہے، یعنی یورینیم کی افزودگی جو کہ کسی بھی ملک کو نیوکلیئر یا ایٹمی طاقت بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ اس کا حق ہے، اور اس کا یہ جو پروگرام ہے وہ صرف اور صرف سویلین پرپسز کے لیے پیسفل پروگرام ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنی انرجی کی ضروریات کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے، میڈیکل اور سائنٹیفک ریسرچ کے لیے یوز کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اس پروگرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو میزائل پروگرام ہے اس کو بالکل ختم کرے، کیونکہ انٹرنیشنل اداروں کا یہ کہنا ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے وہ ایران میں 20% سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ 2% جو ہے وہ صرف بجلی بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور جو اگر 20% سے زیادہ یورینیم انریچمنٹ ہو جائے تو وہ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بن جاتے ہیں۔ اب اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ تو امریکہ کو خطرے سے زیادہ اسرائیل کو جو ہے ایران سے خطرہ ہے۔ ایران کا جو سپر پاور بننا، ایٹمی یا نیوکلیئر طاقت بننا جو ہے اسرائیل کے لیے جو ہے وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن گیا تو اس کا جو ہے وہ اس کو اسرائیل کی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ اسرائیل ویسے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ پوری دنیا کا یہ ماننا ہے کہ وہ نیوکلیئر اور ایٹمی طاقت ہے۔ اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ بار بار دہرا چکا ہے کہ وہ جو ہے اس کا نیوکلیئر پروگرام، یہ ایٹمی جو پروگرام ہے وہ صرف اور صرف پیسفل کے لیے۔ اب اس میں کوئی بری بات تو نہیں، اگر آپ کے پاس جو ہے
نیوکلیئر پاور ہے تو ہر دوسری اسٹیٹ کو جو ہے وہ حق ہے کہ وہ اپنی سیفٹی، سیکیورٹی یا ڈیٹرنس کے لیے جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام پہ کام کرے. لیکن اسرائیل اور امریکہ کا یہ منظور نہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے جو ہے ریجن میں جو ہے بلکہ پوری دنیا میں جس اسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پیس کو خطرہ ہے، امن کو خطرہ ہے، تو پھر اپنے آپ کو بھی اپنے ایٹمی اور نیوکلیئر جو ہے ایسٹس ہیں، اس کو مٹیریلز ہیں، اکوپمنٹس ہیں، اس کو جو ہے پروگرامس، اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. کہ ان کو لگتا ہے کہ ایران کے ایٹمی جو ہے طاقت بننے سے جو خطہ ہے یا ریجن ہے اس میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرے ملک جو ہیں جس میں سعودی عرب ہے، یونائٹڈ عرب اماراتس ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے اور ترکی ہے، وہ بھی کہیں گے کہ وہ ان کو بھی حق ہے کہ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی اور بیلنس آف پاور کے لیے وہ جو ہے وہ نیوکلیئر یا ایٹمی طاقت بنے. اب امریکہ یہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا جو بحری جہاز ہے ابراہم لنکن ہے اس کو جو ہے وہ بیچتا ہے مڈل ایسٹ میں، جس سے جو پوری سچویشن جو ہے خطے میں وہ جو ہے انسیکیورٹی بلڈ ہوتی ہے، خطے میں جو ہے جنگ کی جو ہے لہر چلتی ہے. اب اس میں بہت اہم ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی دوسرے کنٹریز ہے جو کہ ایک وقت پر جو ہے وہ فوئے تھے یا اپوزیشن تھے ایران کے، جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایران کے کسی بھی ملک کو جو ہے اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پہ وہ چاہے وہ ان کی فضائی حدود ہوں یا زمینی حدود ہوں اس کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے یا کسی بھی ملک کے خلاف کیا جائے. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور ایک یہ اچھا میسج جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں خطے میں اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ اس سے ان کی بھی اکانومیز جو ہیں وہ خراب ہوں گی. تو اب بات کی اس میں پاکستان نے بھی ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ جو مسئلے کا حل ہے وہ جو ہے بات چیت سے، مذاکرات سے حل کیا جائے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب اس پہ پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو پاکستان پہ یہ اثر پڑے گا کیونکہ پاکستان کے پہلے ہی جو ہے سیکیورٹی فرنٹس کی مختلف جنگیں لڑ رہا ہے، تو پاکستان ایک اور نیا سیکیورٹی فرنٹ جو ہے نہیں کھولنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اب وہ بلوچستان کا جو سرحد ہے وہ ایران سے ملتی ہے. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ اب ایران کی مدد کون کرے گا، یا ایران جو ہے خود اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتا ہے؟ تو پھر بات یہ ہے کہ جو رشیا اور ایران جو چائنا ہے اس کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ تو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں جو ہے وہ امن رہے یا جو ہے امریکہ اس خطے میں نہ آئے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کے پھر انٹرسٹ جو ہیں ان کو تو وہ ایکسپلائٹ ہوں گے، ان کو تو فرق پڑے گا. ظاہری سی بات ہے وہ امریکہ کی طرح تو ڈائریکٹ جو ہے وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کریں گے، ایران کی مدد نہیں کریں گے اس طرح سے، وہ اس طرح کریں گے. ابھی حال ہی میں چائنا، رشیا اور ایران کا اسٹریٹجک جو ہے پیکٹ ہوا ہے، جس کا پرپز یہ ہوگا جو ایران کو جو ہے وہ ڈیفینس اکوپمنٹس پرووائڈ کریں گے، میزائلس اکوپمنٹس پرووائڈ کریں گے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے، تو اس کا فائدہ تو ہوگا. تو کیونکہ اس کو یہ بھی کیونکہ ایران کے جتنے بھی آئل اور گیس کے ریزروز ہیں وہ جو ہے رشیا اور چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوری اکانومی جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے آئل اور گیس کے لیے. تو اگر وہاں پہ رجیم چینج ہوتا ہے ایران کا اور امریکہ کی جو ہے طرز پہ حکومت آتی ہے، امریکہ کے فیور میں جو ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ ہو جاتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہاں پہ رشیا اور جو چائنا ہے اس کے انٹرسٹ کو تو نقصان پڑتا ہے. تو اب بات کریں تو ابھی حال ہی میں جو ہے ایران اور جو ہے امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں عمان میں، اور عمان میں جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ ایران کی بات ریپیٹ کر رہا ہے کہ وہ بار بار وارننگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جنگ کی جو ہے دھمکی نہیں دے سکتے. وہ امریکہ کو یہ باور کروا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم پر پابندیاں ہٹائیں، کیونکہ آپ نے پہلے بھی ہم پر جو ہے وہ پابندیاں نہیں ہٹائیں اور ہم پر جو ہے وہ ان کی جتنی بھی نیوکلیئر سائٹس تھیں ان پہ حملے کیے گئے، اور ان کے جتنے بھی نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ جو سائنٹسٹ تھے، ریسرچرز تھے، جو نیوکلیئر سائٹس تھیں ان پر حملے ہوئے، جس سے کافی زیادہ ایران کو جو ہے وہ نقصان ہوا، اور ابھی تک وہ جو ہے ایران جو ہے وہ اس نقصانات کو جو ہے وہ بھر رہا ہے، کیونکہ ایران کا جو ڈیفینس کیونکہ اسے نیوکلیئر پرپز کے لیے وہ استعمال کر رہا تھا.
اب بات کریں پاکستان میں، تو ظاہری سی بات ہے پاکستان کا ایک وہ نیبر ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سرحد کے پار ہے. بلوچستان جو ہے ہماری سرحد ہے وہ ایران کے ساتھ لگتی ہے، تو اس سے جو اسمگلنگ میں اضافہ ہوگا، دہشت گردی میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو بنائے اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس سے دنیا میں دنیا کی 20% جو تیل کی جو کاروبار ہے، تجارت ہے، وہ وہاں سے ہوتی. تو جب وہ جنگ کا خطرہ بڑھے گا تو وہ ظاہری سی بات ہے اس سے جو ہے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، جس سے تیل، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائے گی، اضافہ ہوگا اور عام عوام میں مہنگائی ہوگی، ڈالر کی قیمت بڑھے گی، تو جس سے عام آدمی کو بھی بہت نقصان ہوگا. اور پاکستان کی جو معاشیت ہے اس پہ بھی بہت بڑا فرق پڑے گا. اور پاکستان نے ہمیشہ سے جو ہے وہ بڑا نیوٹرل سٹانس لی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہی یہ کہا ہے کہ مذاکرات سے بات چیت حل کی جائے، اور ابھی بھی جو ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو جنگ ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ظاہری سی بات ہے جنگ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی. تو ابھی بھی جو ہے پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات سے بات کی جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے. ویسے تو 2015 میں ایران نے جو ہے وہ ٹریٹی سائن کی تھی، جس سے جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے یورینیم انریچمنٹ پروگرام کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے یا محدود مدت کے لیے استعمال کرے، جس کے بعد اس پر سے جو ہے وہ سینکشنز بھی ہٹا دی گئی. لیکن دوبارہ ہی 2018 میں جو ہے خود ہی امریکہ جو ہے اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا، جس سے کی وجہ سے ایران کا بھی جو ہے وہ امریکہ پہ بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے وہ جو سچویشن تھی وہ ساری جو ہے وہ بڑی کریٹیکل سی ہو گئی تھی. اب دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے جنگ کس طرف جاتی ہے. For more updates on international affairs, keep watching International Affairs with Anmol. Thank you. Allah Hafiz.